आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इस गज़ल का आखिरी शेर उस वक्त की कमी के बायस और वीडियो तवील होने की वजह से मैंने छोड़ दिया था, तो आइए इसको देख लेते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आती है और आपकी फ़हम फरासत में और इल्म में इजाफ़ा होता है और मेरी रहनुमाई से आपको कोई फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। आपकी मोहब्बत और एहतराम का यही एक ज़रिया है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है। नीज़ इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं जो काम भी आपके लिए करूँ वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आप तक आपकी इन किताबों की बनाई गई वीडियोस पहुँचती रहा करें। बहुत शुक्रिया। तो अब आइए देखते हैं आखिरी शेर की तरफ। ऋषि के फाकों से टूटा न ब्रह्मन का तिलिस्म, आसा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। ऋषि साधु को कहते हैं। हिंदुइज्म में जब कुछ लोग दुनिया को छोड़ देते हैं और जंगलों में निकल जाते हैं, लिबास, खुराक, रिश्ते, नाते, ये तमाम चीज़ें उनके लिए बेमायनी होती हैं और वो किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए कई कई माह, कई कई हफ्ते, कई कई दिन रोज़े रखते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं होता ताकि उस काम तक पहुंच जाएं, उस मकसद को हासिल कर लें जिसके लिए उन्होंने ये काम किया होता है। यहाँ पर ऋषि से मुराद अगर देखा जाए सियासी तौर पर तो अल्लामा इकबाल के दौर में उनके हम असर महात्मा गांधी, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊंचे तबके जो ब्राह्मण हैं उनके बराबर लाने के लिए एक छोटे निचले तबके के लोगों को उनका मकाम दिलाने के लिए 21 दिन रोज़े रखे थे ताकि अपने आप को भी सुधार सकें, अपने अंदर भी कुछ तब्दीलियां पैदा कर सकें और अपने अंदर भी पाकीज़गी हासिल कर सकें रूहानी तौर पर। तो और इसका एक मकसद ये भी था कि निचले तबके के गरीब हिंदुओं को बड़े लोगों के मकाम के बराबर ले आया जा सके। ब्राह्मण यहाँ पर हिंदुओं की ऊंची ज़ात है जिन को अमूमन ये लोग अपने मजहबी जो मकामात होते हैं उसका इंचार्ज समझते हैं और इनके पास अमूमन इनके मंदिरों के इंतज़ामात वगैरह होते हैं। इंडिया की आबादी में ब्राह्मण जितने भी हैं वो अमीर और जाओ हशमत वाले लोग हैं। तिलिस्म का मतलब होता है सहर यानी कि जादू। असा लाठी, यहाँ पर ये देखिए असा लाठी है। कलीमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह से कलाम करते थे, बातचीत करते थे। कार बेबुनियाद, कार फारसी में काम को कहते हैं। बेबुनियाद का मतलब है जिसकी बुनियाद ना हो, यानी यहाँ पर है बेमकसद, ऐसा काम जिसका कोई मकसद ना हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो या जिसका कोई फ़ायदा ना हो। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऋषि के फाकों से टूटा न ब्राह्मण का तिलिस्म। इसका जो सामने वाला मफहूम है वो ये है, जो साधु लोग होते हैं अगरचा ये भी ब्राह्मण के बराबर ही एक कौम होती है, ये लोग फाका करते हैं। हमारी ज़बान में जैसे रोज़ा रखा जाता है ये उस तरीके से भूखे प्यासे रहते हैं ताकि अपनी रूहानी मंजिलत और पाकीज़गी और सफाई और नफासत को हासिल कर सकें।
مگر ان کے مقابلے میں برہمن جو ایک اونچی امیر ذات ہے، عموماً حکومت اور سیاست بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پر، ثقافت پر نظر ڈالیں تو برہمن کا بہت اونچا مقام آپ کو نظر آئے گا. چنانچہ یہاں پر کہتے ہیں کہ بے شک آپ عبادت کریں، روزے کریں، روزے رکھیں، فاقے کریں اور اسی طرح کے دوسرے کام کریں عبادت میں، مگر جو برہمن کا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی ان کا ایک روب ہے اور ان کا لوگوں کے اوپر چھایا ہوا ایک طلسم ہے، وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا. بے شک آپ عبادت گزار بن جائیں، کچھ بھی کر دیں، اللہ اللہ کرنے سے حکومت نہیں ملا کرتی. یا یہ کہ اگر آپ صرف عبادت کرتے رہتے ہیں تو دنیا میں آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ عموماً نہیں ہو پاتا. یہاں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو مسلمان کے حوالے سے دیکھیں کہ مسلمان اگر اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے، ارکان اسلام پورے کرتا ہے، اخلاقی طور پر بھی بہتر ہوتا ہے، مگر جب تک وہ حکومت میں نہیں آتا، اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط نہیں کرتا، علم اور عمل اور فنون کے حوالے سے اس کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوتی، تو وہ کبھی بھی کسی بھی حکومت، چاہے وہ انگریز کی ہو یا ہندوؤں کی ہو، ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہاں پر دوسرے مصرے کو دیکھیے، یہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر عصا نہ ہوتا، یعنی وہ ان کی لاٹھی جو کہ سانپ بن جاتی تھی بلکہ اژدہا بن جاتی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ساحروں کا، طلسم کرنے والوں کا اور جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. بے شک وہ پیغمبر تھے، مگر پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ظالم لوگوں کے سامنے ایک طاقت عطا کی تھی، معجزانہ طاقت بھی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور مرتبہ بھی عطا کیا تھا. تو یہاں پر اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو، یعنی کہ مسلمانوں کو، اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہر طریقے سے مضبوط ہونا ہے. معاشی، معاشرتی، سیاسی اور حکومتی سطح پر جب تک مسلمان مضبوط نہیں ہوں گے، دنیا میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہو سکتا. تو پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی اس وقت اپنے دور کے لوگوں کے سامنے ایک مقام حاصل کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرح کی طاقتیں بھی عطا کرتا ہے. چنانچہ یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں مہاتما گاندھی کے حوالے سے تو میں ویسے ہی آپ کو آگاہ کر رہی ہوں، مگر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو صرف مذہبی سطح پر مضبوط نہیں ہونا، بلکہ اس نے سیاسی اور حکومتی سطح پر، تعلیم کے میدان میں، اس کے علاوہ فنون کے میں اور اعمال میں بہت زیادہ مضبوط ہونا ہے، تب وہ اپنا مقام حاصل کر سکے گا. عزیز طلبہ، آئیے اب اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. پہلے شعر میں علامہ اقبال نے اہل نظر سے کیا مراد لیا ہے. اہل نظر سے مراد ظاہری طور پر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو نظر رکھتے ہیں، یعنی دور تک دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے شعور اور عقل رکھا ہے. مگر یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ باشعور لوگ، وہ پڑھے لکھے لوگ، علامہ اقبال ہوں، قائد اعظم ہوں، لیاقت علی خان ہوں، فاطمہ جناح ہوں، سید احمد خان ہوں، یہ اور بے شمار تحریک پاکستان کے قائدین، سب کے سب ان اہل نظر لوگوں میں شمار ہیں جنہوں نے دور تک سوچا،
دور تک مسلمانوں کی رہنمائی کی اور اپنے وقت اور حالات کے مطابق اپنے حال اور ماضی کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے مستقبل کی تلاش کے لیے کھڑا کر دیا۔ بے دیکھیے میخانہ فرنگ کس طرح آباد رہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یورپ کے کافروں کے شراب خانے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں اور اسی طرح وہاں پر سرور ہے، جوانی ہے، نشہ ہے، اور اس طرح وہاں پر جو رعنائی اور خوبصورتی نظر آتی ہے وہ آباد ہوتی ہے نوجوانوں سے۔ علامہ اقبال نے یورپ کو دیکھا، وہاں کے میخانوں میں دیکھا کہ اپنے وطن کے مسلمان اور دیگر ممالک کے مسلمان ان کو آباد کرتے ہیں۔ جیم نمبر دیکھیں، تیسرے شعر میں شاعر کو ملا سے اور فلسفی سے فساد کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہاں دیکھیے، فلسفی اور ملا سے اندیشہ رہتا ہے کہ یہ دل کی موت کا اور نظر کے فساد کا باعث بن جائیں گے، کیونکہ اگر ملا کی پیروی کی جائے تو وہ تنگ نظر انسان بنا دیتا ہے جو تعصب کرتا ہے اور دین کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیتا ہے، اور اگر فلسفی کے پیچھے چلا جائے تو وہ اپنے عجیب و غریب خیالات اور نظریات کی وجہ سے انسان کو بے عمل بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی اندھا دھند تقلید مسلمانوں کے لیے اور دیگر مذاہب میں بھی صرف اور صرف پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے بعد دال دیکھیں، رموز قلندری سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ رموز کہتے ہیں رمز کی جمع ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی راز کی باتیں۔ قلندر ایک بہادر شخص ہوتا ہے جس کو ایک تو صوفیانہ خصوصیات بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، دنیا کی کسی لالچ اور دنیا کے کسی امیر شخص کے سے وہ متاثر نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوتا ہے اور حق بات کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ قلندر جیسی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور اس کے راز کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے بنا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنی شاعری میں اس چیز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ نیچے دیکھیے، فقیہ شہر کی تحقیر شاعر کے لیے کیوں مشکل ہے۔ اقبال کی شاعری میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فقیہ شہر یا دین کے فتوے جاری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اقبال اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہوئے اکثر ان کے مخالفانہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ فقیہ شہر کی میں نے اگرچہ تحقیر نہیں کی، یعنی میں نے اس کے بارے میں نفرت انگیز بات نہیں کی اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں، اس کے باوجود لوگ مجھے اس کا مخالف قرار دیتے ہیں اور اس پر بات چیت کرنے کو میرے لیے میرے لیے وہ مختلف مسائل کھڑا کرنے کا باعث بنتے ہیں، مجھے اس کے مد مقابل رکھ دیتے ہیں اور مجھے اس کا مخالف قرار دیتے ہیں، حالانکہ میرا اس سے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کی صحیح کرتا یا کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے درست جواب آباد، فساد، بغداد استعمال ہوئے ہیں بطور نمبر 1 قافیہ۔ اسا صفت ہے کس کی؟ صفت تلمیع کی، وہ صفات، وہ تحریر جہاں پر کوئی ایک اد لفظ لگا ہوتا ہے جس سے پوری ہسٹری ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ شاعر فلسفی کو سمجھتا ہے، دل کی موت
شاعر فلسفی کو دل کی موت نہیں بلکہ نظر کا فساد سمجھتا ہے. معذرت چاہتی ہوں. فلسفی نظر کا فساد ہوتا ہے اور ملا جو ہوتا ہے وہ دل کی موت ہوتا ہے. خانہ فرنگ سے مراد ہے انگلستان. خانہ فرنگ سے مراد ہے انگلستان. یہاں پر ہم نے وضاحت کرنی ہے. رشی کے فاقے، برہمن کا طلسم، کوفہ و بغداد، اندیشہ نظر. میرا خیال ہے کہ ہم نے تشریح میں ان باتوں پر بہت اچھی طرح بات چیت اور غور کر چکے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیے، شاعر کے نزدیک کلیمی کب بیکار ہوتی ہے؟ کلیمی اس وقت بیکار ہوتی ہے جب پیغمبر کے پاس عصا نہ ہو، یعنی پیغمبر بھی جب تک طاقتور نہیں ہوتے، ان کے پاس اللہ کے دیے گئے معجزے نہیں ہوتے، تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر پیش نہیں کر سکتے. پھر دیکھیے یہاں پر ہم ملاتے ہیں آزاد، فکر مدرسہ، کوفہ اور دم. یہ کیا چیزیں ہیں؟ آزاد تو قافیہ ہے، فکر مدرسہ یہ مرکب اضافی ہے، اور یہاں پر ہے دم. آزاد اس کو پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا. یہاں پر ہے انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد. یہ کوفہ سے مراد اسم مکان ہے، اور دم جو ہے وہ اسم زمان ہے. آزاد قافیہ ہے یہاں اس نظم کا، فکر مدرسہ مرکب اضافی ہے، کوفہ اسم مکان ہے، اور دم جو ہے وہ تشبیہ یا اسم زمان ہے. مگر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہاں پر کوئی اور آپشن مناسب ہوگی. سوال نمبر 8 ہے، مرکبات، تراکیب اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے ہم نے. اہل نظر، اس کا جملہ بنا لیں آپ. اہل نظر جانتے ہیں کہ ان کی رہنمائی سے قوم فلاح پا جائے گی. فقیہ شہر، فقیہ شہر کے حکم نامے پر تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر پر میلاد کا انتظام کر لیا. دل کی کشاد، دل کا کھلا ہونا. یہاں پر آپ بنا لیں فرقوں سے بچنے کے لیے دل کی کشاد بے انتہا ضروری چیز ہے. رموز کلندری، جو رموز کلندری سے واقف ہو جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. رشی کے فاقوں، رشی کے فاقوں سے کبھی بھی حکومت اس کی تابعدار نہیں ہوئی. برہمن کا طلسم، ہندو معاشرے پر برہمن کا طلسم اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس سے نکل نہیں سکتا. عصائے کلیمی، حضرت
मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी। अच्छा, एक मुसलमान के लिए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हिम्मत और हौसले के साथ मूसा की तरह असाए कलीमी का होना बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए, सुए कूफा, इसका जुमला बनाते हैं। सुए कूफा जाने वालों, खुदा के लिए मेरा पैगाम अल्लाह के नेक बंदों तक पहुंचा देना। आखिरी है मेखानाए फरंग। मेखानाए फरंग में मौजूद नौजवान, मेखानाए फरंग में मौजूद नौजवान उस वक्त शराब नोशी में मशगूल थे। ये पढ़ते हैं सनाए और बदाए और उनकी पहचान। तारीफ क्या है? लफ्ज़ सनाए सनत की जम्मा है, इसके लुग़वी मायनी हुनरमंदी और कारीगरी के हैं। यानी जैसे सनत होती है और उसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसे ही सनाए में जो लिखने वाला होता है, शायर हो या मुसन्निफ हो, वो अच्छे अच्छे अल्फाज अपने दिमाग की फैक्ट्री में बनाता है और उनको अपनी तहरीरों में इस्तेमाल करता है। अजीबो गरीब नुकात और बारीकियां हैं इससे मुराद, आमतौर पर नज़म में ज़ाहिर की जाती हैं। इसके साथ लफ्ज़ बदी आता है, तो ये लफ्ज़ बदी की जमा है बदाए, जिसके लुग़वी मायनी नई और अनोखी चीज़ के हैं। इस्लाही मफ़हूम इल्म बदी वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियों पर बहस की जाए, और कलाम की खूबियाँ दो किस्म की होती हैं, एक लफ्ज़ी और दूसरी मानवी, और इनको दूसरे लफ्ज़ों में सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी कहते हैं। इल्म बदी के ज़रिए कलाम में रंगीनी, दिलावेज़ी, खूबसूरती और दिलकशी पैदा की जा सकती है, और इन तरीक़ों के ज़रिए से तहरीर और तकरीर को ज़्यादा और मुअस्सिर बनाया जा सकता है। यानी जब शायर सनाए और बदाए का इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं और इनकी मुख्तलिफ किस्में बयान करते हैं, तहरीर करते वक्त वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी तहरीर जो होती है वो अफाकी बन जाती है, खूबसूरत तरीन बन जाती है। इनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, हुस्न तालील है, सन्नत तज़ाद है, मरातुन नज़ीर, तलमी, सन्नत ईहाम, सन्नत तरसी, लफ़ व नशर, तजनीस, इश्काक, सनत तकरार और मुबालिगा। अज़ीज़ तलबा, इस पर इंशाअल्लाह हम अलग एक वीडियो बना लेंगे ताकि आपको इनके बारे में तफसीलन पढ़ाया जा सके। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपकी इस किताब पर की गई मेरी काविशें और कोशिशें जो खालिस्तन आपकी रहनुमाई के लिए हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।